اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا۔ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اسی فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا اور ان کو بخیریت گزار دیا۔ انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 شبینہ روز کے لیے بلایا تو انہوں نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، ان پر ابر کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدے ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کیا۔ 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ پھر ان پر پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہیں یاد رکھنا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور پھر سبت کے قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ اپنے زمانہ کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا کہ کون سی گائے ہو، رنگ کیسا ہو اور گائے کی تفصیل کیا ہے۔ آخر کار ذبح کیا۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا۔ اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت۔ ان میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی۔ دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں، آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، یہ بس وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ انہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، خطا کاری کرے گا، وہ دوزخی ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، مگر سوائے چند کے تمام نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا، گھر سے بے گھر کیا، فدیہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے، آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں
یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو اس کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے سے خطرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بابل میں اللہ کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پہلے ہی صاف متنبع کر دیتے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی